اگر آپ کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کو پرکھنے کا طریقہ سکھایا جو ہم میں سے کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو پرکھنے کے لیے اس کی ظاہری سراپے پر کبھی نہ جانا، اس کے اچھے لباس اور عمدہ شان و شوکت کو دیکھ کر کوئی رائے نہ بنانا، بلکہ اگر چیک کرنا ہو، پرکھنا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس میں 3 باتوں کو دیکھنا، اس کی 3 باتیں نوٹ کرنا، تمہیں صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص کا کردار کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ لین دین کر کے دیکھنا، تمہیں اس شخص کا صحیح پتہ چل جائے گا۔ دوستو، آج سے اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی کسی بندے کو چیک کرنے کا یہی فارمولہ ہے۔ دیکھنے میں کوئی آدمی کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، باتیں بھی بڑی میٹھی کرتا ہے، لمبے لیکچر دیتا ہے، سارا کچھ صحیح ہے اس میں، لیکن آپ اسے پیسے دے کر دیکھ لیں، اس کے ساتھ کوئی کاروبار کر کے دیکھ لیں، پیسے کا کوئی لین دین کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ اس کا سارا کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اس کا میٹھا پن سارا غائب ہو جائے گا۔ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ آپ سے پیسے لے کر وہ بندہ ایسے غائب ہو جائے گا کہ آپ اسے ڈھونڈتے پھرو گے۔ یہ بالکل ہی پرفیکٹ فارمولہ ہے جو آج بھی کام کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو۔ اگر جو آدمی لین دین میں کھرا ہے، کاروباری معاملات میں ٹھیک ہے، ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ پڑوسی سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ پڑوسی آپ کے بہت سے ایسے رازوں سے واقف ہوتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ باہر جب بندہ نکلتا ہے تو بڑا تیار شر ہو کر نکلتا ہے، بن ٹھن کر، خوشبو لگا کر، لیکن گھر کے اندر کیسے رہتا ہے یہ پڑوس میں رہنے والے کو صحیح پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت وعید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا لیا جائے گا۔ تو جو انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے۔ جس بندے سے اس کے پڑوسی خوش ہوں گے تو یہ بات اس شخص کی پہچان کرنے کے لیے کافی ہے، آپ اس کو اچھے بندوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کسی شخص کو پرکھنا ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، آپ کو اس کی ساری شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دوستو، سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں اچھے لوگ کھل جاتے ہیں، کیونکہ جو سگریٹ پینے کا عادی ہے وہ چند گھنٹے تو آپ کے ساتھ جوں کر کے بیٹھا رہے گا، لیکن جب آپ اس کے ساتھ سفر پر جائیں گے، 2-4 گھنٹے جب گزاریں گے تو وہ اپنی عادت آپ سے چھپا نہیں پائے گا۔ ایک بندہ اگر دیندار ہے، نمازی آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ سفر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا نماز کے ٹائم پر وہ رکے گا، نماز پڑھے گا۔ آپ دیکھ لو گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتا ہے، رات کو سوتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، کھاتا پیتا کیا ہے۔ سفر کے دوران انسان کے لیے دوسروں سے اپنی اصلیت چھپانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو جانیں، اور اگر زندگی میں کسی کو بھی پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے، تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ان طریقوں سے اس کو پرکھیں۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ تینوں باتیں بالکل صحیح ہیں، آج کے دور میں بھی ویلڈ ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ کبھی لین دین نہیں کیا، یا آپ کبھی اس کے پڑوسی نہیں رہے، یا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا، تو اس شخص کے بارے میں کبھی رائے نہ دیں۔